السلام علیکم۔ اچھا دوستو، آج ہماری کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے زندہ بھوت۔ بہادر خان ایک بڑی زمین کا مالک تھا۔ وہ چھوٹی نہر سے اپنی زمینوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک مزارع کو رکھ لیا۔ فصل جب تیار ہوتی تو اس کی حفاظت کے لیے بہادر خان اور اس کا مزارع رات کھیتوں ہی میں سوتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ بہادر خان خشک زمین بھی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وہ اسے اپنی شادی کی خوش بختی تصور کرنے لگا۔ فصل پک کر تیار ہو گئی تھی۔ بہادر خان اور مزارع کھلیان میں رات گزارنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی سر شام ہی روٹی دے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہادر خان کا دوست آ گیا اور اسے اپنے عزیز کی شادی میں چلنے کی دعوت دی۔ بہادر خان مزارع سے کہا، کھلیان کی حفاظت کرنا اور میرے جانے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا، نہ ہو کہ کسی چور کو علم ہو جائے۔ اس وقت بہادر خان کے پاس 100 روپے تھے۔ وہ اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ مزارع نے آگ سلگائی تو تیز ہوا سے ایک چنگاری اڑ کر کھلیان میں جا پڑی، جس سے کھلیان میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیچارہ مزارع آگ بجھانے کے دوران خود بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح جب بیوی روٹی لائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، سارا کھلیان راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہے۔ مزارع کی لاش دیکھ کر وہ یہی سمجھی اس کا میاں بھی آگ میں جل کر مر گیا ہے۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر اسے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، رات کے کھلیان کے ساتھ میرا شوہر بھی جل کر مر گیا ہے۔ لوگوں نے مزارع کی لاش کو بہادر خان کی میت سمجھ کر دفن کر دیا۔ چند دن بعد بہادر خان شادی سے لوٹا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ جیسے ہی بیوی کی نظر اس پر پڑی، وہ سمجھی کہ میاں کے روح میں بھوت آ گیا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ اس کی چیخ و پکار سے گھر کے آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ بیوی نے بتایا کہ مردے کا بھوت آ گیا ہے۔ بہادر خان یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ اسے مردہ کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگ سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگا، قبرستان جا کر دم لیا۔ اس نے سوچا، رات کا وقت یہیں گزار لوں گا، صبح کے وقت جاؤں گا کہ دن کی روشنی میں لوگ پہچان لیں۔ بہادر خان بھوک سے برا حال تھا۔ صبح سویرے قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچا تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ بہادر خان چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا، کہا، بھائی میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ یہ بہادر خان ہے تو خوف زدہ ہو کر ایک چیخ ماری اور دم توڑ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہادر خان ڈر کے مارے دوبارہ بھاگ کر قبرستان میں چھپ گیا۔ اتنے میں ایک آدمی کو دفنانے آ گئے۔ جب اسے سپرد خاک کر دیا تو خیرات کی کھجوریں بانٹنے لگیں۔ ایک آدمی بولا، پہلے گن لو کتنے لوگ ہیں، پھر اس ہی حساب سے بانٹنا۔ دوسرا بولا کہ 100 لوگ تو ضرور ہوں گے۔ بہادر خان بول اٹھا، 100 آدمی کو تو بعد میں دینا، پہلے مجھے میرا حصہ دو۔ بہادر خان کی آواز سن کر لوگ جوتے، بیلچے اور کھجوریں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہادر خان نے سوچا، نہ جانے میں کیا قصور ہے میرا کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک کا مارا تھا، کھجوروں پر ٹوٹ پڑا۔ آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کالے کپڑے پہنے اسے آدمی کی قبر پر آیا اور کچھ پڑھنے لگا، جس سے قبر پھٹ گئی اور اس سے مردہ باہر نکل آیا۔ بہادر خان سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے سوچا، کیوں نہ جادو سیکھ لوں۔ اس نے پیچھے سے جا کر جادو کو پکڑ لیا۔ جادوگر نے کہا، مجھے چھوڑ دے۔ بہادر خان بولا، تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے جادو نہیں سکھا دیتا۔ جادوگر نے کہا، اچھا سکھاتا ہوں، ذرا الگ ہو کر کھڑا ہو جا۔ جادوگر نے جانے کیا پڑھ کر پھونکا، وہ مردہ بہادر خان کے پیچھے لگ گیا۔ جادوگر خود بھاگ گیا۔ بہادر خان اس مردے کو دھکے دیتا مگر وہ مردہ اس سے جدا نہ ہوتا۔ بہادر خان خربوزے کے کھیت میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مردہ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ بہادر خان نے کہا، بھائی مجھے چھوڑ دے،
لوگ تو پہلے ہی مجھ سے بیزار ہیں، تجھے میرے ساتھ دیکھ کر اور بھی ڈر جائیں گے۔ مردے نے بہادر خان کا اب بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر خان بہادر نے تنگ آ کر مردے کو ایک چارپائی سے باندھا اور خود خربوزے کے کھیت میں گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہی مردہ چارپائی کے ساتھ بندہ چلا آ رہا ہے اور کھٹ کھٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ کھیت کے رکھوالے نے جو دنوں کو یوں آتے دیکھا تو چیخیں مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا اور گاؤں پہنچ کر لوگوں سے کہنے لگا، مجھے بچاؤ ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ گاؤں کے ذمہ دار نے کپڑے دھلنے کے لیے ندی پار بھیجے تھے۔ ان دنوں لوگوں پر بہادر خان کا خوف بری طرح سوار تھا۔ چند لوگ کپڑے لے کر ندی پر پہنچے۔ ابھی وہ کپڑے دھو ہی رہے تھے کہ بہادر خان بھی پیاس بجھانے ندی پر آ نکلا۔ اسے دیکھتے ہی وہ لوگ کپڑے چھوڑ کر گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ بھاگ نکلے۔ جلد میں وہ رسی بھی نہ کھول پائے جو میخوں سے بندھی تھی۔ راستے میں میخ جب ان کی پشت پر لگی تو وہ یہی سمجھتے کہ بہادر خان انہیں مار رہا ہے۔ آخر وہ زخمی حالت میں گاؤں پہنچے۔ بہادر خان نے یہ صورتحال دیکھی تو سوچا کہ اس دوست کو شادی نے تو میری زندگی کا عذاب میں ڈال دیا ہے، مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں دوست کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوست کے پاس پہنچا تو تمام ماجرا اس سے سنا دیا۔ اس کا دوست اسے لے کر اس کے گھر آیا اور گھر والوں کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ انہیں سمجھایا کہ اس رات کو جل کر مرنے والا بہادر خان نہیں بلکہ گھر کا ملازم تھا۔ گھر والوں نے بہادر خان کو زندہ دیکھ کر شکر ادا کیا۔ بہادر خان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بغیر بتائے گھر سے جاتا، نہ اسے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ اس نے آئندہ ایسی حماقت کرنے سے توبہ کر لی۔ اچھا دوستو، یہ کہانی کیسے لگی؟